بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بادشاہ اور اس کی بیوی کا عجیب قصہ بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل فیت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کی بیوی کا عجیب قصہ کیا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا، تو جہنمی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب یہ بیوی حلال ہے یا حرام؟ امام شافعی رحمۃ اللہ یا کسی اور فقہ کے دوران کا واقعہ ہے۔ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ محبت پیار میں وقت گزرے اور بیوی چلی بھٹی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی شکل ایک آنکھ بھی نہ دیکھوں۔ ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار تھا۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بادشاہ نے محبت میں کچھ اور بات کر دی۔ جب بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا، جہنمی دفع ہو یہاں سے۔ جب بیوی نے اتنی بری بات کہہ دی تو بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا، چنانچہ کہنے لگا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاق ہے۔ اب بادشاہ نے بات تو کہہ دی مگر وہ دونوں پوری رات متفکر رہے کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ خیر صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہوئے۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے اور ان کو پوری صورتحال بتائی اور کہا کہ بتائیں کہ طلاق واقع بھی ہوئی یا نہیں، کیونکہ مشکوک تھی۔ انہوں نے کہا، میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم جہنمی ہو یا نہیں۔ کئی اور علماء سے بہت پوچھا گیا مگر ان سب نے کہا، ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ بات مشکوک ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں، چنانچہ بڑا مسئلہ بنا۔ بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ پھیلتا۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں جواب تو دوں گا مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پوچھ لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت کسی گناہ پر قادر ہو مگر آپ نے اللہ کے خوف سے گھبرا کر وہ گناہ نہیں کیا، چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، ایک مرتبہ میں آرام کے لیے دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے بہت خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلا پایا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا خیال برائی کی طرف چلا گیا، چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اس کی طرف آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک عفیفہ اور پاک دامنہ تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگائی ہے اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے
تو وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی، یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگنے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور اسے کمرے سے بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے جلال، عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آیا۔ اس فقیہ نے فرمایا، اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں فتویٰ دیتا ہوں تو جنتی ہے اور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب دوسرے علماء نے کہا، جناب آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جناب میں نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن نے فتویٰ کہاں دیا؟ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کیا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا، اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معیت کا یہ افتخار نصیب فرما دے، ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما دے اور بقیہ زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا بادشاہ اور اس کی بیوی کا ایک عجیب قصہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔